السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ روایت میں ہے کہ جب معراج کی خبر سب کو معلوم ہوئی تو ملک عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تب کچھ عرب وغیرہ ایمان لائے اور کچھ لوگ نہیں۔ عرب کے کچھ لوگ تکلیف دینے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ اپنے یاروں کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو بلایا۔ ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ 36 صحابہ کو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ مدینہ منورہ میں روانہ کیا اور آپ منتظر وحی کے رہے۔ اور ابو جہل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کا کافروں سے مشورہ کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ اس میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت بن کے ان کافروں کے پاس آیا اور کہا کہ اے صاحبوں، میں بوڑھا ہوں، میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب لوگ اس کی بات سن کر اس کو جگا دی اور اپنے مشورے میں شامل کیا۔ ابو جہل نے کہا، اے بوڑھے، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا تدبیر کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیا اور اپنے جھوٹے دین کو جادو سے جاری کیا، نعوذ باللہ، اور کہا کہ تمہاری لشکر اس وقت بے شمار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا ہے، کیونکہ ان کے یار سب مدینے کی طرف گئے ہیں جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوتے ہیں۔ ایک شخص جا کر سر ان کا کاٹ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور فساد نہ ہو۔ اور وہ سب لوگ اس کی صلاح کو پسند کی۔ آپس میں جب یہ بات مقرر ہوئی تب ابو جہل نے کہا، اے یاروں، آج کی رات سر کاٹنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے، نعوذ باللہ، اور کہا کہ اس کام کے لیے 20 آدمی جاری کیے جائے اور قوم قریش میں سے مقرر کیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کے محفل میں یہ بات مقرر ہوئی ہے کہ آج کی رات سر تمہارا تن سے جدا کرے، نعوذ باللہ۔ اور حکم جناب باری کا یوں ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جاؤ کہ تمام کام اسلام کے وحی سے انجام پاؤ گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت وحی کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی۔ جب رات ہوئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر مکے سے مدینہ منورہ میں غرہ ماہ ربیع الاول شب دوشنبہ کو نبوت کے 13ویں سال اور شب مارچ کے 8 مہینے کے بعد کے اس وقت عمر شریف آپ کی 53 برس کی تھی، ہجرت کی۔ اور اسی شب ان 20 آدمیوں نے جو ابو جہل متعین کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے گھر پر جا کر محاصرہ کیا، مگر اللہ نے وہی ان پر ایک خواب ایسا نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ سے نکل گئے۔ ان کو اسلام معلوم نہ ہوا۔ پیچھے ایک ساعت کے ابلیس نے نیند سے اٹھا کے کہا، اے یاروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا ہے، نعوذ باللہ۔ تب وہ 20 آدمی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئے۔ دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر سبھی نے بہت تلاش کی، نہ پایا۔ آخر ابو جہل کو خبر کی، تب شیطان نے کہا،
اے ابو جہل، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف بھاگا ہے۔ نعوذ باللہ، جلدی پیچھا کرو گے تو ملیں گے۔ وہ غار میں چھپے رہیں گے، وہاں ان کو پاؤ گے۔ بس تمام قریش نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاشی لی، مگر نہ پانے کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہ سب وہاں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے تھے، اور خدا کے حکم سے ایک مکڑی نے اس غار کے دروازے پر جالا بنایا، اور 2 کبوتروں نے اس میں بیضے دیے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خاک ڈال دیا تاکہ وہ پرانا معلوم ہو اور کفار نہ پہچان سکے۔ اور جب وہ لوگ غار پر پہنچ کر جب تلاشی لینے لگے تو ابلیس کو اس کا پتہ تھا، اور اس نے چاہا کہ وہ ایک آدمی کی صورت بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو مار کر دریا میں ڈال دیا، اور سب لوگ اس غار کے دروازے میں تلاش کرنے لگے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اس غار کے اندر گھستے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر کیوں جائے، اس کا منہ تو بہت چھوٹا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اسی طرح کفار آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا اور خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا قریش نے دیکھا، تب وہاں سے پھر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر جا کے سجدے میں رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف بچھو اور سام کے سوراخ بہت ہیں، تو اپنے بدن کے کپڑے اور دستار پھاڑ پھڑ کر سوراخوں کو بند کیا، صرف زیر جامہ ثابت رہا، اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا، وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک سانپ نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بوس ہو۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس وقت اپنے پاؤں کو اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے آنے کی راہ بند کی۔ تب اس غار کے اندر سے سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹا، اور زہر نے غلبہ کیا۔ تمام بدن میں زہر پھیل گیا، مگر پاؤں اپنا غار کے منہ سے نہ ہٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ حال دیکھ کے فرمایا، اے ابو بکر، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس غار سے نکلتا تھا، اس واسطے میں نے اپنے پاؤں سے بند کیا، اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا، اور اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں اپنا کھینچ لو۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں اپنا کھینچ لیا۔ یکایک سانپ سوراخ سے نکل آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم چومنے سے مجھ کو محروم کرتے ہیں، اس واسطے میں نے ان کو کاٹا۔ یہ کہہ کر ایمان لایا اور قدم بوس ہو کر اپنے گڑھے کے اندر گھس گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا، اور اسی طرح حق تعالی نے شفا کیا۔